السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور جس نے آپ کی اتباع کی۔ معزز مربین، تربیت کرنے والے، ٹرینر، حج کمیٹی آف انڈیا کا یہ تربیتی سیشن جس میں میری اور آپ کی شرکت ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حسن نیت اور عمل کی موافقت کے حساب سے اجر جزیل عطا فرمائے۔ صبح سے لے کر اب تک کا سیشن بڑا معلوماتی ہے۔ حج جیسے عظیم فریضے کو اچھے سے ادا کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولت، آسانی اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا تذکرہ تفصیل سے ہم سماعت کر رہے ہیں۔ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کا موقع دیا جائے۔ جو حجاج کرام اپنی عبادتوں میں محظوظ ہوں گے، تربیت کرنے والوں کا اس میں کچھ بھی حصہ شامل ہوگا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھیں گے، اور خصوصاً وہ اپنی اس عبادت کا کریڈٹ یا اس کا اجر ضرور اس تربیت کرنے والے کو بھی ذکر کریں گے۔ قریب حج کی تربیت کرنے والے ٹرینر اور تربیت کرنے والوں کو یہ بات کا اندازہ ہے کہ حج کتنی عظیم عبادت ہے۔ جس طرح سے ایک مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خالص بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس بندگی سے روکنے کے لیے شیطان اور نفس جیسی شرارتیں بھی موجود ہیں۔ اب بندہ جب بھی عبادت کے طریقے پر آئے گا تو شیطان بھی روکنے کی کوشش کرے گا اور نفس بھی اپنی شرارتیں دکھائے گا، اور ہر عبادت کرنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری عبادت صحیح ڈھنگ پہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب میں شیطان اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہوں۔ حج کے فریضے کے لیے جس آیت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا پہلا لفظ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم اور ضروری قرار دیا گیا۔ کن لوگوں کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے راستے میں جانے کی طاقت اور وسعت رکھ سکے۔ استطاع میں دونوں باتیں شامل ہیں، صحت و سلامتی ہے، مال ہے، اسباب و ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جن باتوں کو میں محسوس کرتا ہوں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ عبادت کی نیت کو شامل کر لے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ جس طرح سے ہمارے حج کرنے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو محسوس کر رہے ہیں اس کو ذکر کروں کہ ہماری عبادت کہیں ریاکاری میں تو نہیں جا رہی، ہماری عبادت کہیں رسم و رواج کے طریقے پہ تو نہیں جا رہی، ہماری عبادت کہیں ماحول کی نظر تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے میں حج کے فریضے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک، حج کیوں کریں؟ دوسرا، حج کیسے کریں؟ تیسرا، حج کرنے کے بعد بندے کو رہنا کیسا چاہیے۔ جس طرح سے حج کی فرضیت ہوئی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اس تاریخی پس منظر کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پتہ چلے گا کہ حج کیوں کیا جاتا ہے۔ غالباً ایک روایت ہے کہ جب فرشتوں نے اپنے آپ کو
خلیفہ بنائے جانے کا ایک خفیہ ارادہ ظاہر کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم خلیفہ بنائے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ تیری تسبیح و تحلیل ہم زیادہ کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں جائے گا، فتنہ و فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو علم کی بنیاد پر ظاہر فرمایا تو فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ زیادہ جرأت کر لی، تو وہ بیت المعمور پر ایک گھر ہے، اس کا طواف کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ جب بیت المعمور پر مثل کعبہ ایک طواف کرتے ہوئے اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا، اپنی شرمندگی کا احساس ظاہر کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے طواف کرنے کو پسند فرمایا اور حکم فرمایا کہ میرے بندوں کے لیے بھی اس کے مثل دنیا میں ایک گھر بنایا جائے۔ مقصد حج کا پہلا عنصر یہی ہے کہ بندے کو پتہ چلے کہ حج کیوں کرتا ہے۔ حج بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے، یہ حج کا پہلا مقصد ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پہ انسان اس احساس کے ساتھ اپنے شب و روز گزار رہا ہے کہ اسے یہ احساس ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا، میں نے کسی کا حق مارا ہی نہیں، میں نے کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں۔ ایسے دور میں جو بندے جی رہے ہیں ان کو یہ احساس دلانا کہ حج آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، یہ تربیت کرنے والوں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ جب کیمرے کا موبائل کا کیمرہ اچھی تصویروں کے ساتھ انسان کو یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت اور بہت اچھے لگ رہے ہوں، اسی موقع پر کیمرے سے ہٹ کر میں بتاؤں کہ نہیں آپ خراب لگ رہے ہوں، تو بندہ طبیعت مائل ہوگی اس کی کہ وہ کیمرے کو پسند کرے گا، مجھے پسند نہیں کرے گا۔ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی بندے کو یہ احساس ہے دن اور رات کے گناہوں کا شمار بندے نے کبھی کر لیا ہو؟ اور جس بندے کو اپنے گناہگار ہونے کا احساس نہیں، حج کا لطف اس حاجی کو کبھی نہیں آئے گا۔ حج کا پہلا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے کو گناہگار سمجھے۔ اور حج کرنے کے لیے کیوں جائے؟ تو کہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن پاک کی آیتوں کی نکات نکالنے والے اہل علم نے کہا کہ بہت ساری عبادتوں میں عبادت کے لفظ پہلے آئے ہیں، بعد میں اللہ کے لیے کا لفظ آیا ہے، لیکن اس عبادت میں سب سے پہلے لفظ اللہ کے لیے آیا ہے۔ یہ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کے لیے کا کیا معنی ہے؟ اس کے لیے کو اگر ہمیں آپ کو سمجھنا ہو، جب ہمارے گھر کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہر آدمی شادی کی تیاری کے لیے لگتا ہے تو ایک ہی بات بولتا ہے، آپ کپڑے کیوں خرید رہے ہیں؟ کہا میرے بچے کی شادی ہے۔ کہا آپ فنکشن ہال کیوں منتخب کر رہے ہیں؟ کہا میرے بیٹی کی شادی ہے۔ آپ اچھے ڈشز کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرے بیٹے کی شادی ہے۔ آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرے بیٹی کی شادی ہے۔ تو جس طرح شادی کے لیے یہ سارے کام ہوتے ہیں، اللہ نے یوں فرمایا کہ حج کے سارے کام اللہ کے لیے ہوں۔ آپ کپڑے کیوں خرید رہے ہیں حج کو جانے سے پہلے؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا دکھوں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ یوں سوچیں کہ میں نئے کپڑے اس لیے زیب تن کر رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی بارگاہ، وہ رب کائنات ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اس کے گھر مہمان بننے جا رہا ہوں تو ڈریسنگ تو اچھی ہونی چاہیے۔ اس محفل میں آنے سے پہلے بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کپڑے اچھے پہننے چاہیے، اس لیے کہ بہت اچھی محفل میں جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ بہت چھوٹی سی محفل ہے، جس رب کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی حاضری ہو یا حجاج کرام کی حاضری ہو، ان کے اندر احساس کیا ہونا چاہیے، فیلنگ کیا ہونا چاہیے؟ ان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ کپڑے بھی پہنے تو یہ سوچیں کہ رب کا مہمان بننے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت لگنا چاہیے۔ میرے رب کو یہ، یعنی میرا رب یوں نہ کہے کہ بندے میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے تو میری بارگاہ میں آنے کے لیے ذرا بھی اہتمام نہیں کیا۔ تو نئے کپڑے ہوں، آپ سفر کا سامان طے کر رہے ہوں، تو یہی نیت کر کے طے کریں کہ نیت اس لیے کر رہا ہوں کہ عبادت میں خلل نہ ہو، کھانے پینے اور سہولیات ساری اس لیے رکھتا ہوں میں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کے تحت اگر اللہ کے لیے لفظ کو سمجھنا ہے تو بندہ کہے گا کہ میں آج تربیت کے لیے بھی آیا ہوں، اسی لیے آیا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔
اگر یہ چیز آتی ہے تو پھر ہمارے حج کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آج حاجیوں سے ہم بے پناہ غلطیاں دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی ہمارے گھر میں ہمارا بچہ بے ترتیبی دکھاتا ہے، بدتمیزی دکھاتا ہے، تو ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ میرا نام خراب کر دے گا، یہ میری شبیہ کو بگاڑ دے گا۔ اسی طرح سے دوسرے ممالک کے مقابل میں ہمارے ملک کے حاجی جب جائیں گے اور تربیت کرنے والے ہم میں سے اتنے لوگ موجود ہوں گے، ان کی چاہے عبادت کے اعتبار سے غلطی ہو، معاملات کے اعتبار سے غلطی ہو، رہن سہن کے اعتبار سے غلطی ہو، تو سوال ہم پر بھی اٹھے گا کہ ہم نے تربیت ٹھیک سے نہیں کی ہے۔ ایک حصہ تو یہ ہوگا کہ وہ تربیت ٹھیک نہیں لیا، دوسرا حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے کہ حاجیوں کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ ذہن میں ڈالنا ہے کہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ اگر حاجی یہ بات سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو یاد دلائیں 12 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی تھی، کتنی چھوڑ دی، زبان دی تھی اللہ نے، کتنے گناہ کیے، ہاتھ دیے تھے اللہ نے، کتنا استعمال کیا، دن دیا تھا اس کا حق ادا کرنے کے لیے، کتنا کیا، رات دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے، کتنا اس کا حق ادا کیا۔ جب اس احساس کے ساتھ گزرے گا اپنے شب و روز کے، تب تھوڑا اسے محسوس ہونے لگے گا کہ ہاں میں نے غلطیاں کی ہیں۔ پھر اسے یہ زندگی کا احساس دلایا جائے کہ دنیا ایک ہے اور آخرت ایک ہے، دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ عمل یہاں جو کر لوگے، آخرت میں اس کا حصہ پاؤ گے۔ جب یہ بات احساس میں آئے گی تو بندہ شرمندہ ہوگا اور وہ اپنے کام کاج کو ترتیب دے گا کہ میں حج کے لیے کیوں جا رہا ہوں۔ پھر اس کے سارے معاملات بھی ترتیب پانے لگیں گے۔ وہ کسی چیز کا انتخاب بھی کرنے لگے گا تو کہے گا کہ میں وہاں تھوڑی خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہوں، میں وہاں تھوڑی گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، میں وہاں تھوڑی سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں، میں بہت زیادہ وہاں پر آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، رب کے حضور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤں گا۔ اس احساس کے ساتھ اگر بندہ جائے تو پھر ہم حاجیوں کی تربیت کرنے کے بہت سارے مراحل کو طے کر دیں گے۔ انہی احساس میں سے ایک احساس آئے گا کہ حاجی کا صبر کرنا۔ وہ صبر کیوں کرے گا؟ وہ صبر اس لیے کرے گا کہ اس کے ذہن میں ہے پہلے ہی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے میں آیا ہوں، اور بھلے کون سے گناہ کروں گا کہ جس کی بنیاد پر پھر میں معافی چاہوں۔ تو وہ صبر کرے گا، وہ کسی کی زیادتی کو برداشت کرے گا، وہ اسی بنیاد پر کہ پوری دنیا میں زندگی بھر جتنی زیادتیاں کی ہیں اس کا حساب دینے اور اس سے معافی مانگنے آیا ہوں، یہاں بیٹھ کر بھی پھر کون سی زیادتی کروں گا میں۔ ان زیادتیوں کے حساب دینے یا اس کے احساس کرنے کے ساتھ پہنچے گا تو وہ صبر بھی کر لے گا، دوسرے کی مدد بھی کرے گا، دوسرے کی پریشانی کے حل کے لیے آگے آئے گا، خود کو پریشان ہونے سے بچانے کی کوشش بھی کرے گا۔ یہ وہ بنیادی عنصر ہے جو حج کے مقاصد میں پہلا ہونا چاہیے، جس کے متعلق ہم بارہا سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار یا ثواب کا یہ نیتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بندے نے اگر نیت پہلے ٹھیک نہیں کر لی تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی بڑا مشکل سا ہو جائے گا۔ پہلا مقصد بندے کو رب کے حضور حاضر ہونے میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانا۔ حج کے مقاصد کو علماء نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ کتنے مقاصد ہو سکتے ہیں حج کے۔ میں حج کے فرائض و ارکان کو مختصر طور پہ ذکر کروں گا، اس سے پہلے کچھ حج کے مقاصد پر تھوڑی روشنی مل جائے کہ مقاصد حج کیا ہیں۔ انفرادی طور پر ایک حاجی جب حج کر رہا ہے تو اس کا ذاتی فائدہ بھی ہے، اس کا گھریلو فائدہ ہے، اس کا خاندانی فائدہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جس ملک سے جاتا ہے اس کا فائدہ ہے۔ سارے فائدے اس حج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حج کے فوائد میں علماء کرام نے جن کو ذکر کیا ہے، حج کا پہلا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا، جس کے لیے قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ۔ آپ قربانی کے متعلق آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ جب بندہ جانور کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ تمہارا یہ قربانی کا گوشت پوشت خون کچھ نہیں پہنچتا، جو پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حسن نیت پہنچتی ہے۔ یہ سارے تو تمہارے ہیں۔ تو اسی طرح حج کے موقع پر بھی ہے کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ بندہ جس عاجزی انکساری نادم شرمندہ ہو کر رب کے حضور پہنچتا ہے، اللہ اسی کو پسند کرنے والا ہے۔ ایک حج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی رضا کے اوپر کوشش کروائیں، کہ بتائیں کہ ہم کیوں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کی نیت بدل جائے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ حج کے لیے کیوں جا رہے ہیں، کہا ہمارے ساڑو صاحب گئے تھے ہم بھی جا رہے ہیں،
ہمارے صالح صاحب وہاں رہتے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا پیسے بہت زیادہ بچ گئے ہیں اس لیے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے گھر میں سب لوگوں نے حج کر لیا ہے، مجھے بھی حج کرنا ہے۔ اگر حج کا یہ مقصد ہو تو میرے خیال سے یہ دینی مقصد نہیں، یہ سماجی مقصد ہوا کہ سماج میں منہ دکھانے کے لیے ہم نے حج کو ارادہ کیا۔ حج کا دینی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے بندہ نکلے۔ اس میں دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع۔ نظام عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فائدہ یہ رکھا ہے، اگر محلے کا اجتماع کرنا ہو تو نماز با جماعت کو رکھا گیا ہے، پھر علاقے کا اجتماع رکھنا ہو تو اللہ نے جمعہ کا انتظام فرمایا ہے، شہروں میں اجتماعیت کا تصور ہو تو عیدین کی نماز کا تصور رکھا گیا ہے، عالمی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع ہو تو پھر اس موقع پہ حج کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک عالمی طور پر اجتماع ہے۔ اس اجتماعیت کا فائدہ ایک دوسرے کے لیے تقویت ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنائیت ہے، ایک دوسرے کے لیے احساس ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار ہے۔ اس اجتماعیت کا تصور ہمت و توانائی کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا مقصد حج کا یہی کہ عالمی طور پر اجتماع ہو۔ حج کا تیسرا مقصد عملی طور پر مساوات، برابری کا۔ اسلامی تعلیمات کا اہم عنصر یہ ہے کہ برابری کا تصور۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ خطبہ عالمی سطح کا خطبہ ہے، انسانیت کے امن و امان کا خطبہ ہے، جس میں ایک پہلو سب سے زیادہ اہم تھا کہ مسلمانوں میں ذات پات، اونچ نیچ کی کوئی تمیز یعنی کوئی برتری نہیں ہے، ایک مساوات ہے۔ اور مساوات میں جو فرق ڈالنے والی چیز ہے وہ عرب کے اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی دونوں طریقے سے تقابل کریں تو دیکھیں، کپڑوں کے ذریعے سے آدمی ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، بالوں کے ذریعے سے آدمی ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میرے خوبصورت بال ہیں، پھر اسی طرح سے خوشبو لگا کر اپنے اوپر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عرب میں تو خصوصی دور تھا، اچھے سے اچھا عطر استعمال کر کے برتری حاصل کرتے کہ میرے پاس جو عطر ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم حج کے موقع سے ان تینوں پر قریب قریب پابندی لگا دی ہے، کہا کہ تم ان برتری کا یہ تصور نہیں رکھ سکتے۔ برتری اسلام میں کس بنیاد پر رکھی گئی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بہتری تو تمہارے پاس تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ایک بندہ وہ جس کو احرام کا کپڑا ڈھنگ کا نہ ملا ہو لیکن اس کا دل رو رہا ہے اس بات پر کہ میں بڑا گناہگار ہوں، تو اس بندے سے یہ بندہ بہتر ہے جو اس احرام تو بہت اچھا پہنا ہوا ہے، ہر طرح کی فیسلٹی سے آراستہ ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں رونے کے معاملے میں بالکل ہی غافل ہو چکا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب وہ بندہ ہوتا ہے۔ عالمی سطح پھر مساوات کا عملی اظہار، یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمیں بتانی بھی پڑے گی اور ہمیں احساس بھی لانا پڑے گا، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک جو فائدہ حج کے بعد ہونے والا ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے۔ غالباً ہم نے اس معاملے میں عملی مساوات کے معاملے میں بہت سارے روایات کو سنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جن کا نام اسود تھا۔ اسود رنگ کے اعتبار سے کالے، رنگت کالا پن ہے، اور اس زمانے میں کالے رنگ کے آدمی کو اپنی جگہوں کے اپنے ارد گرد بیٹھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیے کہ میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ بتائیں میرا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس علاقے کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا موقع ملے گا تو پھر میں آپ کی غلامیت میں آ جاتا ہوں۔ ایک مساوات کا تصور اسلام کی خوبی اور اسلام کا حسن ہے۔ یہ مساوات بھی اصل ہے اجتماعی موقع پر، جتنے لوگ بھی آپ جاتے ہیں احرام باندھ کر، سب کا تعلق یہ ہے کہ اب کوئی لباس کے معاملے کو لے کر فخر نہیں کرے گا، کہ کوئی نہیں بتا پائے گا کہ میں تم سے بہتر ہوں، بلکہ آج کی صورت اور کنڈیشن ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہوگی، اس حیثیت سے کہ جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ اتنا نیچے بھی دکھائی دے گا۔
اپنی سوسائٹی میں اس کے اسٹیٹس، اس کے بیٹھنے اٹھنے پر چلنے کے طریقے الگ ہوں گے۔ ایک حاجی صاحب نے اپنا تبصرہ کیا تھا کہ ان کے رہن سہن کی کہانی ایسی تھی کہ کبھی وہ اے سی سے باہر نہیں نکلے، گھر اے سی، باہر نکلے گاڑی اے سی، پھر اس کے بعد آفس گئے تو وہاں اے سی۔ حج کی توفیق انہیں نصیب ہوئی، حج کے موقع پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں، مجھے مزدلفہ میں سمجھ میں آ گیا کہ میں انسان ہوں، یہ مجھے مزدلفہ میں سمجھ میں آیا۔ مجھے مینا میں بھی ٹینٹ ملا، میں ہوٹلوں میں بھی رہا، لیکن مزدلفہ کے میدان میں آسمان تلے جب نیچے تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں عام انسان کی طرح ہوں۔ اس مساوات کا یہ تصور ان تعلیمات میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حج کا ایک مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑ دینا، کہ تاریخ سے ہماری وابستگی کرنا۔ حج کے جتنے ارکان ہیں آپ تفصیل سے دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اور یہ باقی رکھنا تاریخ سے جوڑ دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا میرا ذکر اچھوں میں کیا جائے اور میں اچھوں میں رہوں اور میرا ذکر باقی رکھا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ جو امت قیامت تک رہنے والی ہے اس امت کے اعمال اور ان کی عبادتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو شامل کر دیا۔ تاریخ سے جوڑ دینا ہے وہ کعبۃ اللہ جس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی، جس کی تعمیر دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے فرمائی، تو وہ تاریخ سے جوڑ دینا ہے۔ پھر مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ کی دوڑ ہے، پھر مینا ہے، مزدلفہ ہے، وہ عرفات ہے۔ یہ سارے تاریخی پس منظر سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی تربیت کرنے والے تربیت کریں تو بتائے کہ ہمیں اپنی ماضی سے جوڑ دیا جاتا ہے، ماضی کی تاریخ کو برقرار رکھنے کے لیے احساس دلایا جاتا ہے۔ تو یہ تاریخی پس منظر کو باقی رکھنا بھی ایک حج کا مقصد ہے کہ آپ آئیں، سنت ابراہیمی کے ادا کرنے کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ کے ملت پر ہوں، یعنی ملت خلیلی پر ہوں۔ تو اس تاریخ کو بھی دوبارہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فریضے کو رکھا ہے۔ اور ایک اہم مقصد حج کا ہے تربیت انسانی۔ ہر انسان کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بلکہ اہل علم کے مطابق انسان آخری دور میں بھی ہوتا ہے، مرنے کے قریب بھی ہوتا ہے، تب بھی اس کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اپنی عمروں کے حساب سے، اپنے اپنے شعبے کے حساب سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب مجھے کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سوچ ہمیں کسی کی تربیت حاصل کرنے سے روک بھی دیتی ہے۔ انسان آخری مرحلے تک تربیت حاصل کرے۔ حج انسان کی کیا تربیت کرتا ہے؟ تربیت ظاہری بھی کرتا ہے، باطنی بھی کرتا ہے، روحانی بھی کرتا ہے، دینی بھی کرتا ہے، لیکن بندہ اس کو محسوس کرے ان تربیت کے طریقوں کو کہ کیسے کیسے تربیت کرتا ہے۔ اور اس تربیت کے بعد انسانی زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جانا چاہیے۔ 35 دن 40 دن وہ اپنے گھر و بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دوست احباب کو چھوڑ دیتا ہے، گھریلو زندگی سے دور ہو جاتا ہے، کاروبار حیات سے دور ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو منتخب کرتا ہے، تو پھر حج اس کی تربیت کس انداز سے کرتا ہے؟ اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا دیتا ہے، بہت ساری بےہودگی چیزوں سے بچا دیتا ہے، اس کو فضولیات سے بچاتا ہے، پھر اس کے اندر روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذکر و اذکار کا عادی بنا دیتا ہے، وقت پر عبادت کرنے کا شوق بیدار کرتا ہے۔ بہت ساری تربیت عناصر حج کرتا ہے، اور وہ تربیت عناصر وہ بندہ لے کر آئے تو اپنی زندگیوں میں تبدیلی محسوس کر سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ جب حج سے واپس آئے تو اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرے۔ لیکن کتنے لوگ ہم میں سے حج کر کے آ کے اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ میرے استاد تو کہا کرتے ہیں انسان ہر طرح کی تبدیلی کو تھوڑا محسوس کرتا ہے۔ جب بال بنا لیتا ہے سر پہ تو سر کا ہلکا محسوس کرتا ہے، نہا کر آتا ہے تو تھوڑا ہلکا محسوس کرتا ہے، سفر سے جب آتا ہے ٹرین سے تو کچھ دیر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹرین میں ہی ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے ہم میں سے کہ 35-40 دن حج سے ہم چلے آتے ہیں، وہی صورتحال ہم پر ہوتی ہے جیسے ماہ رمضان پورا گزر گیا، عید کا چاند دکھتے ہی اپنی اصلیت پر آ گئے۔ تو یہ تربیت ہماری نہیں ہو پاتی ہے۔
نہ جانے سے پہلے ہوتی ہے نہ 35 دن ہونے کے بعد ہوتی ہے، بلکہ ہماری تربیتیں ایسی لگتی ہیں کہ چکنا پتھر ہو گیا ہے کہ پانی جتنا بھی اچھا ڈالو یہ پیچھے سے اتر ہی جاتا ہے، کچھ بھی جذب نہیں کرتا۔ کتنے حجاج کرام ہیں کہ واپس تشریف لاتے ہیں تو زندگیوں میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو توفیق دی، اگر وہ محسوس کر لیے تو کر لیے، لیکن نہ ہم نے ان پر توجہ دلائی، نہ وہ خود توجہ دیے، نہ انہیں یہ ماحول مل سکا۔ اسی لیے حج کا ایک مقصد یہ ہے تربیت کرنا۔ علماء کرام 8-8 سال درس نظامی پڑھ کر آتے ہیں، پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری زندگی بدل گئی، کہ 8 سال کے بعد اب تمہیں تمہاری زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ قوم کو اللہ کا ڈر دکھانا ہے، اللہ کا خوف بتانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ تو کہا اگر 8 سال پڑھنے کے بعد بھی تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں آتی ہے، تمہیں عالم کہے جانے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حاجی 35 دن اپنی تربیت حاصل کرنے کے بعد تربیت کا عنصر لے کر نہ آئے تو پھر ہمیں یہ کہنا الحاج لکھ لوں، حاجی کہلاؤں، تھوڑا مشکل سا لفظ ہوگا، کیونکہ تربیت اس بندے کے اندر پائی نہیں جاتی۔ جو مٹھائی میٹھی نہ ہو اور جو اچار کھٹا نہ ہو، نہ اس کو نام میٹھا دیا جاتا ہے نہ اس اچار کو کھٹا کہا جاتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، حاجی کے پاس حاجی کے تمام تربیتی عناصر میں سے کچھ حصہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن کوئی لکھنے سے چھوڑتا نہیں ہے کہ میں حاجی ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حاجی کا لیبل اس پر لگے جس کے پاس حج کی تربیت آ گئی۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو حج کو جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ہر حاجی کے ذہن میں ڈالنا ہوگا۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں بار بار کہ حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو ایک سماجی حج کر کے آتا ہے، دینی حج کر کے نہیں آتا۔ دینی حج کے فوائد الگ ہیں، سماجی حج کے فوائد الگ ہیں۔ سماجی حج کر کے آئے گا تو وہ سیر و تفریح کا ماحول پیدا کرے گا، دینی حج کر آئے گا اس کا گھر ٹھیک ہوگا، اس کا محلہ ٹھیک ہوگا، اس سے بہتری بہت آئے گی، وہ زندگی میں اپنے لیے تبدیلی محسوس کرے گا ان چیزوں کے ساتھ۔ ورنہ وہ ویڈیو یہ وہ فوٹو ہماری آنکھیں دیکھ کر کبھی حیرت زدہ نہ ہوتی کہ حرم پاک میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور گیم کھیل رہا ہے۔ اگر ایسی تصویریں ہمارے پاس آتی ہیں تو پھر میں اس حج کو دینی حج کیسے نام دے سکتا ہوں کہ جس بندے کے اندر اپنی زندگی میں کچھ بھی تبدیلی لانے کا کوئی ذوق و شوق موجود نہیں۔ شاید وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ جب وہ وہاں رہ کر گناہ کا کام کرے اور وہاں باز نہ آئے تو بتائیے اس بندے کو زندگی میں کون سی ایسی بارگاہ ملے گی کہ جہاں وہ جا کر توبہ و رجوع کر لے۔ حج کے موقع سے ایک روایت میں نے سنی کہ ایک شخص تھا جو حج کے لیے نکلا اور ساتھ میں اس سفر میں ایک بزرگ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ ان بزرگ نے اس شخص کو دیکھا کہ بہت گریہ گزاری کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں کر رہا ہے۔ تو جب دعائیں کر رہا ہے تو ان بزرگ نے بڑا دیکھا کہ اتنی ذوق و شوق کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، شاید یہ بہت زیادہ عاجز ہے، بڑا نادم ہے۔ لیکن جب حج کے ایام شروع ہوئے، اس نے لبیک کی صدائیں لگائی تو غیب سے ندا آتی ہے، لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیرا آنا قبول نہیں ہے، تیرا یہاں حاضر ہونا قبول نہیں ہے۔ وہ بزرگ اس غیبی ندا کو سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی گریہ گزاری کے ساتھ یہ رب کے حضور دعا مانگتا ہے اور لبیک کہتا ہے، لیکن اس کی لبیک قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جہاں جہاں اس کو دعا کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ غیب سے ندا آتی ہے، تیری دعا قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ جب حج پورا مکمل ہو جاتا ہے تب اس بندے سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے غیبی ندا سنی کہ تیرے سارے کام پر اللہ ناراض ہے۔ تو اس شخص نے کہا 37 سال سے حج کر رہا ہوں اور 37 سال سے یہی سن رہا ہوں، 37 سال سے حج کر رہا ہوں، 37 سال سے یہی سن رہا ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ 37 سال حج کر کے بھی تجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ تو قبول والا نہیں ہے؟ تو اس بندے نے کہا اگر میں قبول والا نہیں ہوں تو پھر جاؤں کہاں؟ یہی بارگاہ ہے، یہیں جاؤں گا۔ میری ضد ہے جب تک اللہ معاف نہ کرے میں حج کرتا رہوں گا۔ اس نیت نے کہا، اب اللہ نے فرمایا کہ اب تیری حاضری قبول ہو گئی۔ 37 سال حج کرنے والوں کی حاضری قبول نہیں۔ یہ احساس ہمیں دلانا ہوگا کہ 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے، 8 لاکھ روپے پرائیویٹ میں خرچ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر کے سارے گناہ یک دفعہ معافی ہو جائیں گے؟ تھوڑا تڑپ بھی تو لائیں، تھوڑا احساس بھی تو لائیں، تھوڑا یہ تمنا بھی تو جگا لیں
کہ بڑا گناہگار ہوں۔ معمولی آدھار کارڈ پاسپورٹ میں تھوڑے سے کریکشن کو ٹھیک کرانا ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ آپ اندازہ کریں زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروانا ہو صرف چند لاکھ میں پورا ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم بہت باشعور زندگی گزار رہے ہیں، ہم بے شعور زندگی گزار رہے ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ ہم حاجیوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے میں ماحول دیکھ رہا ہوں، جب آپ ایسی تربیت کرنے جائیں گے تو قریب قریب حاجیوں کے رنگ پھیکے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کے نظریے الگ الگ ہیں۔ حج کرنے کوئی جانا چاہتا ہے اس لیے کہ مجھے کھجوریں خریدنی ہیں، مجھے سونا خریدنا ہے، مجھے فلاں جگہ کی فوٹو لینی ہے، مجھے فلاں جگہ کے نظارے کروانے ہیں، اچھے موبائل کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی گڈ پرسنالٹی کو سمجھانے پر لگانے والا ہے، جبکہ رب کے حضور پہنچنا ہے کہ تم گڈ نہیں ہو، تم خراب ہو، اس وجہ سے تمہیں پہنچنا ہے۔ آپ اور ہم غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے بعد جن دعاؤں کا اہتمام کیا، ان دعاؤں کے الفاظ پر میں غور کرتا ہوں تو جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کے معافی کی کوئی حاجت نہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، انہوں نے امت کے درس کے لیے ایسی ایسی دعائیں دی، اور حج کے پورے دن میں اتنی دعائیں کی ہیں تاکہ بندہ ان گناہوں کے لفظوں کے اور احساس کو لے اور حج کو جائے تو میری نقل کرتے کرتے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ کتنی دعائیں ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ حج کی تربیت کریں۔ میں چند ضروری چیزیں جو حج کے ارکان سے متعلق ہیں ان کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بنیادی بات، حج کے جو بھی ارکان ہوں ان ارکان میں ایک بڑا حصہ ہے دعا کا۔ دعا بندے کو کرنی چاہیے۔ زیادہ تر عربی میں دعائیں ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں عربی لازم نہیں ہے۔ کوئی کرناٹک سے جڑا ہوا ہے وہ کنڑ میں کرے، انگلش میں کرے، ہندی میں کرے، اردو میں کرے، جو زبان جو لینگویج جانتا اس میں دعا۔ عربی کی دعائیں جامع ہیں۔ آپ اور ہم اندازہ کریں، جب آدمی کو مانگنے کے لیے کچھ دیا جائے تو ہر آدمی اپنی سوچ کے موافق مانگتا ہے، جس کی جتنی وسعت ہو، جس کا جتنا وسعت ظرف ہو، جس کے ضمیر یا جس کے ذہن میں کون سی چیز اچھی ہے وہ مانگتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنا طریقہ نہیں جانتے۔ جب حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ بعض کے بچے 10th میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ 10th میں پاس ہو جائے۔ بعض دعائیں مانگتے ہیں میرا بچہ نیٹ میں پاس ہو جائے، بعض گریجویشن کے لیے، بعض تجارت کے لیے، بعض جو ہے اولاد کے لیے۔ جو بھی چیز مانگتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں۔ کبھی ان دعاؤں کو دیکھوں اور ان سوچ کو دیکھوں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھوں تو ایک تمثیل یاد آتی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ 10 20 50 100 500 اور ایک چیک بک رکھیں اور اس سے کہیں کہ بیٹا اس میں سے جو تمہیں پسند آئے لے لو۔ میرے اندازے سے اس چھوٹے بچے کے ذہن میں جو نوٹ سب سے زیادہ بڑی ہوگی وہ وہی اٹھائے گا۔ 20 50 100 بہت زیادہ کر کے 500 اٹھا لیا تو ہمارے لفظ نکلیں گے کہ بڑا چالاک ہے، بڑی نوٹ اٹھا لیا۔ لیکن جو حقیقی طور پر پیسہ دینا چاہتا ہے وہ کہے گا کہ بڑا کمزور ہے۔ میں نے چیک بک رکھا تھا ساتھ میں، وہ جتنا چاہتا اماؤنٹ بھر لیتا، لیکن بچے کے ذہن میں صرف 500 کا نوٹ ہے۔ یہی کیفیت ہماری ہے۔ حج کے موقع سے بندہ جاتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ بعض حضرات تو دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں کہ اب کیا مانگوں، ختم ہو گیا، بہت مانگ لیا۔ اصل میں مانگا ہی نہیں ہے اس نے۔ آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو کہ مانگا کتنا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ خوب دینے والا ہے، لیکن بندہ مانگتا کتنا ہے؟ چھوٹا چھوٹا۔ 10ویں پاس کے لیے مانگ لیا تو 11ویں کے لیے کیا دوسرا حج کرنے جائے گا، 12ویں کے لیے دوسرا حج کرنے جائے گا، پھر نیٹ کے ایگزام کے لیے الگ حج کرنے جائے گا، پھر گریجویشن جاب مل گئی تو جاب کے لیے الگ حج، اچھی بیٹی کے لیے یعنی اچھے لڑکی کے نکاح کے لیے الگ حج، پھر کب کب جائے گا؟ اس کو مانگنا کیا چاہیے؟ میرے اور آپ کے خیال میں ایک ٹرین میں سفر کرنے والا آدمی جب اس کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو اس کی پہلی نیت یہ ہوتی ہے کہ ریزرویشن مل جائے۔ تو ریزرویشن مل جانے کے بعد وہ دوسرا مرحلہ چاہتا ہے کہ سکون ملے، تیسرا مرحلہ چاہتا ہے کہ ٹرین وقت پر ملے، وقت پر پہنچے، چوتھا مرحلہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ لیکن یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دعائیں مانگتا ہے۔ اصل میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سفر کو آسان کر، منزل کو اپنی مقصود تک پہنچا دے۔ اب وہ چاہے آپ کو کسی بھی حیثیت سے پہنچائے۔ اسی طرح سے بندے کو جو مانگنا ہے وہ دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی، دنیا و آخرت کی۔ اب سے ایک روایت ضرور ذکر کروں گا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عورت کی طرح مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا مانگنا تھا؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بیت القدس کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے، راستہ بیچ میں گم ہو گیا، مل نہیں رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ راستہ نہیں ملتا ہے، کیا کریں؟ بہت سارے لوگوں کو پوچھا گیا کہ راستہ نہیں معلوم۔ ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ راستہ تو نہیں جانتا لیکن ایسے کو جانتا ہوں جو راستہ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو اس شخص سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ ایک خاتون تھی، وہ خاتون بیت القدس کا راستہ جانتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بیت القدس کا مجھے راستہ بتا دو۔ تو بیت القدس کا راستہ بتانے کے لیے کہا تو اس خاتون نے کہا راستہ تو بتا دوں گی لیکن اس کی اجرت لوں گی، کچھ پیسہ لوں، یعنی کچھ لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تمہارا حق بنتا ہے وہ لے لو۔ تو وہ اس خاتون نے کہا کہ مجھے راستہ بتانے کے بدلے میں جنت میں آپ کے بازو محل چاہیے۔ آپ اور ہم اندازہ کریں، میں یہاں پر لال قلعے کا راستہ پوچھوں اور اس کے بدلے میں 1 کروڑ روپے مانگوں تو سب ہنسیں گے۔ اور جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل کے بازو محل کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجوں میں سے یعنی آخری پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان جو بہت کمزور ہوگا وہ جنت کے آخری درجے میں ہوگا اور اعلیٰ درجے میں انبیاء کرام ہوں گے۔ اس خاتون نے مانگا تو کہا کہ جنت میں آپ کے محل کے بازو میرا محل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی چھوٹی بات کے لیے اتنا تو نہیں ملے گا۔ تو کہا آپ واپس پلٹے، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا موسیٰ دے دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ دے دو، وہ خاتون لی۔ میرے حضور نے یہ واقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی خاتون کی طرح مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ دعائیں جو مانگنی چاہیے وہ کیا مانگے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، شب قدر کا وہ لمحہ اگر میں پاؤں تو یا رسول اللہ کیا طلب کروں رب سے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی، عفو اور عافیت مانگا کرو۔ یہ ہم اور آپ تربیت کریں کہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں آپ مانگو، یہ جزوی چیز ہیں، لیکن ذہن کے ٹاپ لیول پہ جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے، ایک اے اللہ میری بخشش فرما، دوسرا مجھے عافیت عطا فرما دنیا و آخرت میں۔ اگر ہم نے یہ حاجیوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی تو ہم نے حاجیوں کی تربیت ڈھنگ سے نہیں کی۔ اس لیے کہ حج کا یہ مقصد ضرور ہے کہ ان کے اندر یہ احساس ہو کہ ہمیں مانگنا بھی کیا ہے۔ یہ جب ساری چیزیں طے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد حج کے ارکان کی شروعات کروا دیں کہ حج آپ کو کیسے کرنی ہے۔ عام طور پر حج کے لیے 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج افراد وہ احرام باندھا جاتا ہے کہ جس میں صرف حج کیا جاتا ہے۔ حج قران وہ ایک احرام باندھا جاتا ہے جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حج کیا جاتا ہے اسی احرام کے ساتھ۔ حج تمتع جس میں عمرے کے لیے الگ احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے لیے الگ احرام باندھا جاتا ہے، یعنی وقفہ دے کر احرام باندھا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے حج ہیں عام طور پر جن کی ہمیں تربیت کرنی ہے، وہ زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج قران یہ زیادہ افضل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا کہ آپ نے ایک ہی احرام کے ذریعے سے عمرہ بھی فرمایا اور حج بھی فرمایا۔ اگر کسی بندہ مومن کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ حج قران کرو اور اس کے مسائل اور اس کے اسباب وسائل بھی بیان کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ آخر دنوں میں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے حج قران کی سہولت ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں عمرہ کرایا جاتا ہے۔ عمرے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو کتابوں میں ویڈیو کے ذریعے سے بھی ملے گی۔ میں سرسری طور پر اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ارکان کی ادائیگی میں کون سی چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ وہ کہ عمرے کا جب احرام باندھا جاتا ہے، چاہے مدینے کی طرف سے روانگی ہو چاہے جدہ کی طرف سے روانگی ہو، مدینے کی طرف سے روانگی ہو تو احرام ہمیں یہاں نہیں باندھنا ہے، ذوالحلیفہ یعنی ابیار علی میں باندھنا ہے جو مدینے سے تھوڑا سا باہر ہے، وہاں احرام باندھنا ہے۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں، تفصیل مسئلہ ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، میں اس گفتگو کو بہت زیادہ نہیں ذکر کروں گا۔
ذہن میں اہم چیزیں رکھنی کیا ہوتی ہیں۔ احرام کے لیے کپڑا احرام نہیں ہے۔ احرام کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا۔ آج بندہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے رہا ہے۔ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ اس کو اپنے گھر بلایا کچھ پابندیوں کے ساتھ، تو بندے نے کہا کہ مولا جو پابندیاں تو مجھ پر لاگو فرمائے گا میں نے آج اپنے اوپر وہ حرام کر لی ہے۔ اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام کا لفظی معنی حرام کرنا، اور اس کی علامت ہے 2 کپڑے جس کو ہم احرام کا کپڑا کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے 2 کپڑے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے احرام کا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے پورے بدن کو ڈھانک لے، چہرہ کھلا رکھیں۔ اس چہرے کھلا رکھنے میں عورتوں میں زیادہ تر شریعت اور ماحول 2 چیزوں کے درمیان گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ احرام کی پابندیوں میں ہیں وہ چہرہ کھلا رکھے، یہ لازم ہے اس کے لیے۔ جب احرام میں نہیں ہے یا عمرہ اور حج کے ارکان نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چہرے کو ڈھانک لے۔ لیکن ماحول کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ جو خواتین یہاں پر پردے کی عادی ہوتی ہیں، ماحول دیکھتی ہیں کہ کچھ عورتوں کا چہرہ کھلا ہے تو یہ بھی کھلا رکھنے لگ جاتی ہیں، جبکہ وہ احرام والی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کا دیکھا دیکھی یہ بھی کھول لیتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اب یہاں پر بھی وہ پردہ کریں، اپنے چہرے کو چھپائے۔ صرف احرام کی حالت میں ہو تو وہ چہرے کو ڈھانک لیں، اور بہت ساری خواتین اس پر بھی اہتمام کرتی ہیں۔ ایک کیپ ملتی ہے جس کے سامنے سے ایک پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جو احرام کی پابندیوں کے ساتھ پردے کا کچھ تو لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے کوئی پردہ نہیں، کوئی احرام کا خاص الگ سے کپڑا نہیں۔ مردوں کے لیے 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے، ایسے شخصوں کے لیے جن کے پاس مجبوری نہ ہو۔ مجبوری والوں کے الگ احکام ہیں، وہ علماء اکرام سے ضرور پوچھ لیجئے گا کہ جو لوگ مجبور ہیں ان کے کیا احکامات ہیں۔ 2 کپڑے جس کو ایک نیچے اور ایک اوپر اوڑھ لیا جاتا ہے۔ جب احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں تو احرام سر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہیں تو سر پہ کپڑا رکھا جا سکتا ہے، منہ کھلا رہنا ہے، ہاتھ اور پیر بھی احرام میں کھلے رہیں گے، ان کو بند نہیں کیا جائے گا، نہ شوز کے ذریعے سے نہ ساکس کے ذریعے سے، یہ بھی کھلے رہیں گے۔ اس طرح سے احرام کی پابندیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ ان میں احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں جب بندہ احرام کے کپڑے پہن کر نیت کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک، جب یہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو یہاں سے احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ اب وہ جب بھی احرام کا کپڑا پہنے وہ اپنی میقات سے پہلے پہنے اور میقات شروع ہونے سے پہلے پہلے ان الفاظوں کا استعمال کرے۔ جو لوگ ڈائریکٹ مکہ یا جدہ جانا چاہتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں ان کے لیے بہتر و مناسب یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں اور پلین میں بیٹھ کر لبیک کہیں، اس لیے کہ احرام کی پابندیاں اب یہاں سے شروع ہوں گی۔ اگر وہ پہلے ہی کر لیں تو ہمارے جانے والے احباب بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ گل پوشی کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، پھر پھول لا کے ڈال دیتے ہیں، یا اندر پہن لیں تو کوئی ملتا نہیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر کپڑے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں پابندیوں کا لحاظ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ وہ پلین میں بیٹھے، اور پلین میں بیٹھنے کے بعد جب سارے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کی طرف سے رخ ختم ہو جائے اور پلین چلنے لگ جائے تو اب وہ لبیک اللہم لبیک کہے، تاکہ اس کی پابندیاں اب یہاں سے شروع ہو جائیں۔ تو یہ احرام کے بعد جب مکہ یا جدہ جہاں پر بھی پہنچیں اور جب عمرہ کرنے کا طریقہ آ جائے تو حج تمتع والے کے لیے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے گزارش یہ بھی کروں گا کہ حج کے ایام میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم حاجی کے لیے بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے رکھ لیجئے، اتنا خرچ ہوگا، ایسے ایسے چیز ہوگی۔ ان خرچوں میں ایک خرچ یہ بھی ذکر کر دیجئے کہ 1-2 جانور ذبح کرنے کے بھی پیسے ایکسٹرا لے کے جائیے، اور کچھ صدقہ و خیرات کرنے کے پیسے بھی ایکسٹرا لے جائیے، اس لیے کہ کچھ غلطیاں ہوں گی تو اسی وقت خیرات اور صدقہ بھی کرنا ہوگا، اور کہیں کہیں ایک دم بھی دینا لازم ہوگا، تو اس کے پیسے بھی رکھ لیں۔ انسان بہت احتیاط کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں غفلت میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ بھی ساتھ لے کے جائے، کچھ پیسے ایکسٹرا رکھ لے، ورنہ وہاں 2 چیزوں میں پھنسے گا وہ۔ جب اس کو لگے گا کہ ایک جانور ذبح کرنا ہے پھر یا اس کو کچھ صدقہ کرنا ہے، تو پھر خیال بھی آئے گا کہ کھجور بھی لے جانی ہے، جانی ماز بھی لے جانی ہے،
वहाँ फलां को भी ले जानी है, उसको पैसे कम पड़ जाएंगे, तो वो अपनी इबादत के मुकाबिल में समाजी तरीके को ज़्यादा तरजीह देगा। इसीलिए उसको ये भी बता दें कि भाई थोड़े पैसे तुम एक्स्ट्रा ले जाया करो ताकि तुम पर दम भी लाजिम आ जाए, तो इस सूरत में ये तरीका इख्तियार करें। तो जब उम्रा करने का तरीका शुरू करें तो जैसे कहते हैं कि आप और हम जब मक्का शरीफ में पहुँचें, वो मक्का जिसकी बड़ी फजीलत आई है, वक्त की गुंजाइश होती तो मक्का की फजीलतों को जिक्र किया जाता कि मक्का की फजीलतें क्या हैं। एक मुसलमान के जहन में मक्का वो पहला वो घर जिसमें खुदा की इबादत के लिए बनाया गया, तो ये मक्का बड़ी फजीलतों वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके लिए दुआ फरमाई थी कि मौला इसको अमन वाला शहर बना, अमन वाला घर बना। अल्लाह तबारक ताला ने इसकी सूरत यूँ रखी कि ये हमेशा अमन में रहेगा, कल क़यामत तक अमन में रहेगा। सारे फितने आएंगे दुनिया में और उन फितनों का दौर पूरी दुनिया में फैलता रहेगा, लेकिन फितने जो सबसे बड़े होंगे, जो दज्जाल का होगा, वो फितना जब आएगा जिससे रूए ज़मीन की हर इंसानियत मुतासिर होने वाली होगी, जो 1% छोड़कर उस वक्त वो हरमैन शरीफैन दाखिल होना चाहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त उसको दाखिल होने से रोकेगा। इस दुआ की सबसे बड़ी तासीर वो होगी कि अल्लाह इसको अमन में रखेगा। तो ये अमन वाला शहर है और अमन वाले शहर में दाखिल होने के बाद सब अमन में ही रहना चाहिए। और अमन वाले शहर में दाखिल होकर बदअमनी हम और आप करते हैं तो आप और हम समझें कि हम लायक नहीं हैं। कि कितने मकामात ऐसे हैं कि जहां साइलेंट रहना होता है, कितने मकामात ऐसे हैं कि जहां पे चूं चिरा नहीं करना होता है, वहां हम पूरी रियायत कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा शहर अमन वाला है और पूरे के पूरे शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जतें और सरखुरियां दिए हैं। उस मकाम पर दाखिल हो रहे हैं और उस मकाम पर दाखिल होने ही की वजह से हमारी फजीलत है कि हम हाजी कहलाए, कि उस जगह पर दाखिल होने से ही हमारी फजीलत बनी कि लोग हमसे दुआएं करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उस जगह पर दाखिल होने ही की फजीलत है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपने आप को बड़ा बंदा शुमार करने के तरीके पर आए। बहुत बड़ी जगह है, बहुत अजमतों वाली जगह है, अमन वाला शहर है और वहां पर बहुत सारी चीजों की ममानियत है और हुदूद हरम भी है। एक हरम का ताल्लुक है, एक हुदूद हरम का ताल्लुक है और इस हुदूद हरम के अंदर अमन के पैगाम को जिक्र किया जाता है। उस मक्का की शहर में अगर उसकी तारीखी पस मंज़र को देखें तो मैंने जैसे कहा कि हज हमारी तरबियत करता है, उस तरबियत के अनासिर में से ये है कि काबतुल्लाह के तामीर के पहले मरहले को अपने जहन में रखें तो बहुत सारे हज के अरकान करते हुए ये बात महसूस होगी कि हज हमें किन चीज़ों का पैगाम देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब औलाद ना हुई तो आपने हज़रत हाजरा से जो निकाह किया उनसे औलाद हुई हज़रत इस्माइल। हज़रत सारा ने कहा कि आप इनको यहाँ से दूर ले जाएं। अल्लाह के हुक्म से आप बैतुल्लाह की तरफ लाए। जब वहाँ छोड़ा आपने तो हज़रत हाजरा ने कहा बे आब व गया ज़मीन पर मुझे छोड़कर जाते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। उस मकाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश पलटते हैं। हज़रत हाजरा बार बार कहती हैं आप मुझे बे आब व गया ज़मीन पर छोड़ के जाते हैं, आपको महसूस नहीं होता मेरे साथ एक बच्चा है, ज़्यादा सफ़र थोड़ा सा है, अगर मैं ये ख़त्म हो जाए तो फिर इसके बाद ज़िंदगी कैसे गुजारूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कहते हैं तो हज़रत हाजरा कहती हैं अल्लाह का हुक्म यही है। तो आप इशारतन फरमाते हैं तो आप कहती हैं कि जो रब माँ के पेट में बच्चों की ग़िज़ाओं को फराहम कर देता है वो मुझे आसमान के नीचे भी ग़िज़ा फराहम कर सकता है। एक मक्का की तारीख का ये उन्सुर है। आज हमें अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे में जिस सब्र की तालीम देने की बात कही जा रही है, अगर हुज्जाज किराम इस वाक़े को तारीखी पस मंज़र के साथ तरबियती अनासिर में बयान कर दें कि एक खातून अल्लाह की इताअत पर अपने शौहर की रज़ा पर राज़ी हो जाती है तो उसको अल्लाह तबारक तआला क़यामत तक के लिए अलामत बना देता है। तो हमें और आपको ख़वातीन को सब्र सीखने और शौहरों को भी इताअत के जज्बे से सरशार किया जा सकता है कि तुम्हें अपने ख़वातीन को इताअत इलाही पर साबिर करवाना है और ख़ुद भी इताअत इलाही पर साबिर रहना है। ये एक तारीखी पस मंज़र भी बताएं तो औरत सीखेगी कहाँ, औरत या मर्द सीखेंगे कहाँ से। यही तरबियती अनासिर को बयान करेंगे तो सीखेंगे, अगर नहीं बयान करेंगे तो हज के जो दूसरे तरीके बयान किए जाते हैं फिर वही सीखे जाएंगे। तो ये तरीका अगर बयान करें, काबतुल्लाह की तामीर का ये पहला मरहला है, लेकिन इस मरहले की बुनियाद ये है
کہ ایک صبر پر رکھی گئی ہے، رضائے الہی پر رکھی گئی ہے۔ جس رضائے الہی کے حصول کے لیے حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ صفا و مروہ پر دوڑ لگائی، اس صفا و مروہ پہ دوڑ لگانا قیامت تک کے لیے علامت اور نشانی بنائی گئی۔ قرآن نے ذکر کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ نے اس کو علامت قرار دیا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ مرحلہ اس حیثیت سے ذکر کیا جائے گا تو تھوڑی سی خواتین میں ہو یا مرد میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے راضی ہونے کی ایک جھلک، ایک رمق تو کچھ پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کے سامنے حاضری، پہلی نظر، کہتے ہیں کہ پہلی نظر احادیث مبارکہ علماء اکرام کہتے ہیں دعا کی قبولیت کا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اب دعا کرنی کیا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر دعاؤں کا تذکرہ آئے گا۔ بندہ دعا کیا کرے گا؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ دعا کیا کریں، میں کہوں گا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کہوں، میرے نبی نے جو دعا کرنے کی تلقین فرمائی بس وہی کہوں گا۔ ایک قرآن کی وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کے دونوں حصے اس میں شامل رکھے گئے کہ مولا دنیا میری بھلی فرما، آخرت میری بھلی فرما، اور جہنم کے عذاب سے مجھے محفوظ فرما۔ تو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ کر آخرت بھلی فرمانے کی یہ جو جامع دعا ہے، یا یہ دعا کر لیں پھر یا یہ دعا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ایک دعا اردو میں ذکر کی جاتی ہے کہ مولا جب میں جہاں کہیں جس موقع پر جس مرحلے میں دعا کروں وہ میری دعا قبول ہو جا۔ یہ دعا بھی بہت جامع ہے، اس لیے کہ بندہ پورا کانٹریکٹ لے کر آ رہا ہے کہ اب میں جہاں جب دعا کروں گا وہ دعا قبول ہوگی۔ تو یہ دعا بھی اردو میں ہے اس طرح سے، لیکن الگ الگ موقع سے الگ الگ دعا۔ کبھی انسانی زندگی پر اس پورے تصور کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں بہت زیادہ بیٹھ جاتی ہیں، جیسے کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، وہ ذہن میں اتنا بیٹھا ہوا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں اپنی زندگی کو پورے روٹین پہ لاؤں گا۔ ایسے بندوں کے لیے ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ قرآن پاک میں دعاؤں کا تذکرہ آیا ہے۔ کوئی تجارت کے مسائل کو لے کر بہت پریشان ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں لیکن میرے تجارتی مسائل ٹھیک ہو جائیں، تو تجارتی مسائل کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعائیں۔ اس دعاجی زندگی میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ قرآن نے ذکر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ آپ ہر ایک دعا کے لیے قرآن اور احادیث میں دعائیں ذکر کی گئی ہیں، ان کو تفصیل سے دعائیں بھی کرتے جا سکتے ہیں، اجتماعی بھی، اجمالی بھی کریں، تفصیلی بھی دعائیں کریں۔ اور دعا کرتے ہوئے اب شروع ہوتا ہے حج تمتع کے پہلے عمرے کی پہلی شروعات، کہ آپ پہنچیں وہاں پر جہاں پہ حجر اسود کی لائننگ بنی ہوئی ہے۔ حجر اسود تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، اتنی جد و جہد نہ بھی کریں تو بہتر ہے۔ اور استعلام کا طریقہ ہے، ایسے ہاتھ اٹھائیں حجر اسود کی طرف رخ کرتے ہوئے، پھر آپ چومیں، بسم اللہ اللہ اکبر کا تذکرہ کریں، پھر 7 چکر کی 7 چکر کا حکم ہے کہ 7 چکر لگائیں، 8 مرتبہ استعلام ہوگا اور 7 چکر کہلائیں گے۔ ان میں بھی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اب میں پوچھوں گا یہاں دعائیں کیا کریں گے، تو سب کی اپنی اپنی کہانی کہ کیا دعائیں کریں گے۔ ان موقعوں پر ایک معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ موبائل کا استعمال آپ کو جو خاص کر دیا جا رہا ہے، ارکان حج کو ادا کرنے کے لیے اچھے طور سے آپ ایپ کا استعمال کریں، رہنمائی کا استعمال کریں، آپ جو نوٹس بنا کے لے کے جائیں اس کا استعمال کریں۔ جو تصویر ہماری سامنے آ رہی ہے وہ تصویر یہ ہے کہ حج کرتے ہوئے، آپ طواف کرتے ہوئے، ویڈیو کالنگ کرتے ہوئے سیلفیاں لینا، یہ ایک ایسی تصویر ہے میں سمجھتا ہوں عبادت کی روح کو غارق کرنے کے برابر ہے کہ رب تبارک و تعالی ایک مضحکہ خیز طور پر میں بات کہوں گا۔ مضحکہ خیز بات کیا ہے کہ احادیث کریمہ میں ہے کہ رمضان مبارک جب گزر جاتا ہے، تو جب رمضان مبارک گزر جاتا ہے، جب عید کی شب آتی ہے، تو احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان میں جتنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، آج کی رات ان کے مقابل میں وہ 300 دن کے برابر کے لوگوں کی بخشش آج کی رات فرماتا ہے۔ اب بندہ اس رات کیا کرتا ہے؟ اگر آپ اندازہ کریں کہ
آسمان دنیا پر اللہ ندا فرماتا ہے کوئی بندہ میری بخشش اپنی بخشش کروانے میں اس کو بخش دوں، ہے وہ بندہ جو کچھ طلب کرنا چاہتا ہے میں دے دوں. تو آپ اور ہم اندازہ کریں ہماری مسلم سوسائٹی میں اس رات کیا ہوتا ہے. لوگ گاڑیاں بناتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی چڈی بنیان خریدتا رہتا ہے، کوئی بیلٹ خریدتا رہتا ہے، کوئی کیا کیا کرتا رہتا ہے. چاندنی رات کیا ہے، چاند رات کہتے ہیں. تو جس طرح سے وہاں غفلت برت کر اللہ کی بارگاہ سے اہم چیز کو لینے کے بجائے دوسری چیز لی جاتی ہے، آپ اندازہ کریں حج کے موقع پر بھی یہ سلوک ہم اور آپ کرتے ہیں کہ اللہ دینا کچھ اور چاہتا ہے اور بندہ لینا کچھ اور چاہ رہا ہے. کیا سب لوگوں نے رخصت اس نیت سے نہیں کیا تھا کہ آپ حج کو جا رہے ہیں؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ آپ حج کو گئے ہیں؟ کیا ان کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ آپ نے یعنی طواف کیا ہی ہوگا؟ کیا ان کو شک ہے کہ آپ مکہ میں پہنچے ہی نہیں، صرف ٹخلا بنا کے آ گئے ہیں؟ سب کو یقین ہے. یہ ہم کس تصور کی طرف جا رہے ہیں، کس دنیا کی طرف جا رہے ہیں، کون سا مزاج دینا چاہ رہے ہیں؟ آج اس طرح کی ایک فوٹو آئی ہے کہ حرم کعبہ میں لوگ طواف کرتے کرتے ہوئے موبائل نکالے ہوئے ہیں اور موبائل سے جو لے رہے ہیں. اس جمعیت کی ایک فوٹو ایسی آئی ہے جس سے ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، ہمارا دل رونے لگتا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی بخشش کے ذریعے سے انعام و اکرام دینا چاہتا ہے، بندے کو چاہیے ہی نہیں ہے. بندے کو تو چاہیے سیلفی، بندے کو چاہیے اپنی نمائش. جس عبادت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نیکی کرو اللہ سے اس کی اجرت طلب کرو، بندے کو یہ احساس نہیں ہے کہ اجرت اللہ کی جانب سے، وہ تو خود چاہتا ہے کہ اجرت لے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج ہمارا مزاج ہے نیکی کر فیس بک اور واٹس ایپ پہ ڈال. یہ کہانی بہت بدلتی جا رہی ہے، عبادتوں کے رخ بدل رہے ہیں، روحانیت بدل رہی ہے، اور ہماری عبادتوں کے ذریعے سے جو نتائج اللہ کی جانب سے آنی چاہیے وہ نہیں آ رہے. اس موقع پہ یہ لفظ میرے ذہن میں بار بار گونجتا ہے کہ ہم قرآن کے مومن نہیں بننا چاہ رہے ہیں، ہم نے اپنے محلوں میں جو محلے کا نام مومن پورا رکھا ہے اس کے مومن بننا چاہ رہے ہیں. قرآن کے جب مومن بنیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے پھر تمہیں سربلندی بھی عطا کی جائے گی، سرفروغ بھی عطا کی جائے گی. یہ ہمارے محلوں کے نام ہم نے جو مومن پورے رکھے ہیں اس اعتبار سے ہم مومن بننے جا رہے ہیں. تو ان دعاؤں کے سلسلے میں یہ 7 چکر ہوں گے، تو دعائیں کیا مانگنی ہیں اس کا اہتمام کر لیں کہ دعائیں اچھی سے اچھی مانگیں، خیر مانگیں. ان دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو شامل کر لیں، مظلوموں کو شامل کر لیں، بلا وجہ جیل میں قید ہیں ان کو شامل کر لیں. اس ملک میں امن و امان کے لیے دعائیں کریں، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کریں. اس ملک کی ترقی تعلیمی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہر زاویے سے اس ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کریں. اپنے ملکی ہونے کا، اپنے اس ملک کے ہندوستان ہونے کے فخریہ انداز میں ذکر کریں. اس کو آپ اور ہم دعاؤں میں شامل کریں. دعائیں کثرت سے مانگیں، ہر ایک کے لیے مانگیں، اور بڑی بڑی دعائیں مانگیں. شرمندگی نہ ہو کہ میرے حضور نے کہا تھا کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عورت کی طرح مانگنا بھی نہیں آتا. آپ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا ہے، اب ہم مانگیں گے تو بڑی بڑی مانگیں گے، بہت اونچی اونچی مانگیں گے. صرف جنت الفردوس مانگیں گے، بلا حساب جنت میں جانے والا مانگیں گے، پل صراط پر پلک جھپکتے گزرنے والا بنانے والا مانگیں گے، اور 50,000 سال کا ایک دن جو میدان محشر کا ہوگا وہ بھی پلک جھپکتے گزرنے والا ہو جائے ہمارے لیے، ہم ایسا مانگیں گے. یہ بڑی بڑی دعائیں جب 7 چکر مکمل ہو جائیں پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر آئیں گے، 2 رکعت نفل واجب الطواف کی نیت سے پڑھیں گے. یہاں پر بھی ہماری علامتیں ہیں، تاریخ ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ حج ہماری تاریخ کو دہراتا ہے، ہماری تاریخ کو یاد دلاتا ہے. پھر اس حوالے سے ہماری آگے کارروائی ہوگی کہ جب طواف 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں گے، زمزم شریف پینے کا تذکرہ کہ خوب زمزم شریف پئیں، جس کے متعلق حدیث ہے جس نیت سے پیتا ہے بندہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ نیت پوری فرماتا ہے. اب پھر میں یہاں کہوں گا کہ نیت کیا کریں گے. اب آپ چھوٹی چھوٹی نیتیں کر لیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگ لیں، اس لیے کہ پانی پینے کے بہت سارے موقع آنے والے ہیں. تو اب یہاں چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگیں کہ 10th میں پاس ہو جائے، 11ویں میں پاس ہو جائے، سب اس کے مانگ لیتے بیٹھیں، کیونکہ پانی بار بار پینے کو ملے گا تو بار بار کے لیے یہ چیزیں رکھ لیں. اب آگے چلتے ہیں صفا و مروہ کی اس سعی کی طرف، اس کوشش کی طرف. آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو کہ نام جب کسی چیز کا رکھا جاتا ہے تو کسی ایک اہم جز کا رکھا جاتا ہے. اس صفا و مروہ کی پہاڑی جو ایک چکر قریب آدھا کلومیٹر کا ہے، دوسرا چکر آدھا کلومیٹر کا ہے، 7 چکر کا مطلب قریب 3.5 کلومیٹر ہوتے ہیں. یہ پیدل چلنے ہیں. پیدل چلنا لفظ نام نہیں دیا گیا،
بلکہ سعی کا نام دیا ہے، جلدی کرنے کا نام دیا گیا، کیونکہ اس میں ایک حصہ آتا ہے جلدی کرنے کا، تیزی سے چلنے کا، دوڑنے کا، تو نام دیا گیا اس کو اس لیے کہ صفا میں یہی بات اہم ہے کہ مرد حضرات یہاں سعی کریں گے، عورتیں سعی نہیں کریں گی، لیکن اس مقام پر دعاؤں کے ساتھ جس چیز کے احساس کو ابھارنا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تصور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کے لیے تڑپی تھیں اور دوڑی تھیں۔ اب وہ دوڑنے والی تصویر ان مردوں کے حصے میں آنے والی ہے، عورتوں کے حصے میں تو نہیں، بلکہ مرد دوڑیں گے، عورتیں تو سیدھے سادھی چلیں گی۔ اس کے لیے ایک نشان وہاں پر گرین کلر کا بنایا گیا ہے جس کو دیکھ کر تھوڑا سا دوڑنا ہوتا ہے۔ احساس کیا ہوگا؟ احساس یہ ہوگا کہ دین کے معاملے میں تکلیف کے بعد اللہ آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ہاجرہ تکلیف اٹھائی تھی، وہ کیوں رکی تھی مکہ میں؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر راضی ہو کر رکی، تکلیف اٹھائی، یہ دوڑی۔ اس دوڑنے کا تصور یہ بتاتا ہے کہ تکلیف اٹھانے کے بعد آسانی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اس تصور کے ساتھ دوڑیں۔ اب یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا بلکہ کل کا کل حج دعاؤں کی قبولیت کا حصہ ہے، بندہ جہاں بھی چلتا رہتا ہے۔ اور قرآن نے ذکر صاف کیا ہے کہ ولا رفث ولا فسوق، کہ آپ یہاں پر بےہودہ بات اور گندی باتیں نہ کریں۔ یہ ان موقع پر، یہ پورے حج کے 35 دن ہو یا 40 دن ہو، جتنے بھی دن میسر آتے ہیں، تو کسی مقام پر چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، روم میں ہو، ارکان میں ہو، مزدلفہ میں ہو، مینا میں ہو، اب بےہودہ باتیں نہ کریں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے جو زندگی بھر عادی ہو گیا ہے ہر ٹاپک پہ بات کرنے کا، اب ساری پابندیاں لاگو کر کے صرف اچھی باتیں کرے، اور اچھی باتوں پر دل بھی انسان کا کتنا لگتا ہے، تھوڑی دیر اچھی باتیں کر لے گا، پھر اس کے بعد تو وہ اپنی ٹاپک پر آئے گا۔ لیکن اگر وہاں صبر کر لیتا ہے اور بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس انسان کی 30-40 سالہ دنوں کی تربیت اس کی آنے والی زندگیوں کو بہت اچھا بنا سکتی ہے۔ تو اب یہاں صفا و مروہ ابتدا میں بھی یہاں بھی دعا کی جا سکتی ہے، دعا کریں، اور مروہ پہ بھی دعا کریں، 7 مرتبہ بلکہ 8 مرتبہ دعائیں کریں۔ 8 مرتبہ دعائیں کرنے کے بعد اب ایک مسئلہ رہتا ہے حلق کرنے کا۔ حلق کہتے ہیں کہ آپ بال نکال لیں یا بال کو تھوڑا کم کر لیں، یہ دونوں صورتیں ہیں کہ حلق کرنے کے بعد اب یہ عمرے کی تکمیلیت ہو گئی، عمرہ تکمیل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد اب چاہے تو کپڑے آپ بدل لیں یا پھر کپڑے ویسے ہی رکھیں، حرم شریف میں بیٹھیں، اس لیے کہ حرم شریف میں بیٹھنے کی بہت ساری نیکیاں یہ ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مکہ میں 100 رحمتیں عطا فرمائی، ان 100 رحمتوں میں سے 50 رحمتیں عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے کے لیے، اور 10 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کے لیے۔ زیادہ کوشش کریں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے بیٹھیں اور اس جگہ پر بیٹھیں۔ روم پر جائیں گے، جگہوں پر جائیں گے ممکن ہے، لیکن جو گائیڈ لائنس ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ یہ سارے صورتیں رکھیں۔ اب یہ عمرہ مکمل ہو گیا، حج کے ایام کا انتظار کریں۔ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے۔ 5 دنوں کو خاص ذکر کیا گیا ہے، حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ حج کے ایام حقیقت میں ہمارے لیے سارے دن حج کے ہیں، لیکن 5 دنوں میں ارکان ہیں، ان ارکان میں واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحب ہے، اور خصوصاً فرائض ہیں۔ حج کے فرائض میں 2 فرض ذکر کیے جاتے ہیں۔ فرض کا معنی یہ ہوا کہ اگر اس بندے نے یہ نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں مانا جائے گا، اگرچہ اس نے ساری کاروائیاں کر لی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے چیک بھریں اور سگنیچر نہ کریں، تو آپ جتنے بھی چاہے اماؤنٹ بھر لیں لیکن سگنیچر نہ ہو تو پھر چیک قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرائض بھی ایسے ہیں کہ اگر اس کو ادا نہ کریں تو سارے معاملات رہ جاتے ہیں، دوبارہ حج کرنا لازم رہ جاتا ہے۔ 2 حج کے فرض کیا ہیں؟ ایک حج کا فرض ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں کچھ دیر کے لیے کھڑے رہنا، معذور ہے تو گزرنا یا کچھ لمحے وہاں سے گزر جانا، بغیر معذور آدمی کے لیے کچھ لمحے کھڑے ہو جانا، یہ فرض ہے۔ پھر دوسرا فرض ہے طواف زیارت۔ یہ 2 فرض ہیں، ان 2 فرض کی ادائیگی کے ساتھ حج۔ اب اس سے پہلے مینا ہے، تو 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ 7 ذی الحجہ کو بھی لے جایا جاتا ہے۔ آپ 7 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچیں،
مینا میں پہنچنے کے بعد اب یہاں پر بھی دعائیں ہیں. کیا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہے اور دعائیں کرنی ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 وقت کی نمازیں مینا میں پڑھنی ہے 8 ذی الحجہ کو. 8 ذی الحجہ کو پڑھیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ دن بھر موقع رہے گا. آپ کا یہاں سونا ان حاجیوں کو تربیت میں ہے کہ سونا بھی عبادت ہے، لیکن سونے کے علاوہ دعا کے علاوہ ذکر و اذکار کے علاوہ درود شریف، ان چیزوں کا اپنا معمول بنائیں. ایسی مجلسیں منعقد نہ کریں جن میں تبصرے چلتے ہوں، اس لیے کہ ان تبصروں میں کچھ نہ کچھ باتیں بیہودہ نکلنا لازمی ہے، یا کسی پر غیبت، کسی کی برائی، کسی کا ٹھٹا، کسی کا مذاق. یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، یہ کچھ نہ کچھ آ جائے گا. پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے حج کے ارکان بھی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بیہودگی میں چلتی رہی ہے. تو مینا میں 8 تاریخ کو پہنچیں گے. 8 تاریخ کو پہنچنے کے بعد یہ 5 وقت کی نمازیں ادا ہوں گی. پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کی طرف روانگی ہوگی. جب 9 ذی الحجہ کو عرفات کی طرف روانگی ہوگی، اس روانگی میں بعض یہ ہے کہ 8 کو نکل جاتے ہیں اور 9 کو یعنی 9 کی شب کو ہی پہنچ جاتے ہیں. تو اب 9 کی شب کو عرفات پہنچ رہے ہیں اور صبح وہاں پر نمازیں ادا کرنی ہے. اب وہاں بھی کیا کرنی ہے؟ دعائیں مانگنی ہے. وہاں دعائیں مانگنے میں اہتمام یہ کریں آسمان کے تلے یعنی آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، بیٹھ کر دعائیں مانگیں. نمازوں کی کثرت کریں، نوافل ہو، قضائے عمری ہو، جو آپ عبادتوں کا ذوق کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ان جگہوں پر ان کا اہتمام کریں. اس میں بھی خصوصی بات یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں پہنچنے کی کوشش کریں. میدان عرفات کے حدود آپ کو بتائے جاتے ہیں، اسٹارٹ اور اینڈ، یہ 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں. جن حاجیوں کے ساتھ غفلت ہوتی ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ حاجی غفلت کیا کرتے ہیں کہ کچھ پیدل آنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور پیدل آنے والوں میں غلط فہمیاں یہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ پہلے پہنچ کر حدود سے باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں. اب جب حدود سے باہر بیٹھیں گے، بعد والا سمجھے گا کہ سب یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھ جاؤں. اس لیے کہ حج کے موقع سے یہ صورت میری بھی ہوئی تھی. میں جب حج کے موقع سے نکلا عرفات سے مزدلفہ کی طرف، تو ہم جب چلتے رہے تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پڑاؤ ڈال کر لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. میں چلتا رہا. چلنے کے بعد جب میں تھک چکا اور وہاں جا کر میں جب اپنی عبادت و ریاضت کیا، جب صبح ہوئی تو صبح ہمیں پتا چلا کہ جس جگہ ہم پہنچے ہیں وہی مزدلفہ کا اسٹارٹ کا تھوڑا اندر کا حصہ ہے، باقی سب باہر ہے. تو جو حجاج وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں افسوس کرتا رہا کہ یہ رات کی تاریکی میں دیکھ نہیں پائے کہ مزدلفہ ہے کہاں، وہ وہیں پر رہ گئے. یہ مزدلفہ میں کریں تو کچھ مسئلہ الگ ہو سکتا ہے کہ اس میں دم وغیرہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن عرفات میں اگر کسی نے کیا، عرفات کے میدان میں ٹھہر ہی نہیں پایا، رک ہی نہیں پایا، حج ہی نہیں ہوگا. یہ اہتمام ضرور ہے کہ عرفات میں اس کا خیال ہو، عرفات میں کھڑا رہے. پھر عرفات سے ظہر، عصر، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، مغرب سے پہلے نکل جائیں. مغرب اور عشاء انہیں مزدلفہ میں پڑھنی ہے. تو مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے. اور رات میں تھکے ہوئے لوگ رہتے ہیں، کچھ دعائیں کر کے آرام کرنا چاہیں تو کر لیں. میں تربیت تو اس انداز کی کر دوں گا کہ رات بھر دعائیں کریں، لیکن انسانی باڈی ساتھ نہیں دیتی ہے. کوئی پیدل بھی آیا، سفر سے بھی آیا، ٹرین سے بھی آیا، بس سے بھی آیا، تو وہ تھک چکا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں مغرب و عشاء فوراً پڑھ لیں اور کچھ دعاؤں کا اہتمام کریں. ان دعاؤں کے اہتمام کے بعد سیدھے وہ فجر کے ابتدائی وقت کا انتظار کریں پہلے. اور مزدلفہ میں خصوصاً حقوق العباد ایک ایسا حق ہے جس کے متعلق احادیث میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ جو اپنے سے متعلق ہوں. لیکن بندے کے معاملات بندے سے ہوں تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. اور یہ صورت اتنی پیچیدہ ہے کہ میں کبھی دعویٰ کر سکتا ہوں اس مسئلے کو لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، میں گناہ گار ہوں، اور اس کے رحیم اور کریم کی صفت میرے ہی لیے ہے کہ وہ مجھے بخش دے. لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان میری غلطیوں کو معاف کر دے، کیونکہ انسان خود غرض ہوتا ہے. اس کے متعلق نہیں ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے یا رحیم ہے، اس کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے ہے تو میں یہاں دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن انسان کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا. حقوق العباد میں ہر بندہ گرفتار ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو. اتنے حقوق اس نے لے لیے، اندازہ بھی نہیں کہ ہمیں حقوق ہمارے ایک دوسرے پہ کتنے باقی ہیں. علماء فرماتے ہیں جو ہم دوستی کرتے ہیں، دوستی کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست بنا لیتے ہیں، دوستی کے بھی کچھ حقوق ہیں. لیکن بندہ دوست تو بنا لیتا ہے لیکن حقوق ادا نہیں کرتا.
یہ حقوق میں بندہ گرفتار ہوگا، ان گرفتار حقوق میں بندوں میں جو گرفتار ہوں گے ان کی معافی کے لیے یہ ایک ہی جگہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کی امید کریں، اللہ اس بندے کے دل میں معافی ڈال دے گا جس کے حقوق جس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ مزدلفہ والی جگہ ہے۔ کیسے حقوق؟ قرآن حدیث مبارکہ میں ہے، ایک شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان عزیز کو خرچ کر چکا، اس شہید کو کل قیامت میں پیش کیا جائے گا اور جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی، لیکن اس کو روک دیا جائے گا اس مسئلے کو لے کر کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان تو خرچ کر دی لیکن بندوں کے حقوق باقی ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بندوں کے حقوق معاف کرانے والی جگہ وہ ہے مزدلفہ۔ تو وہاں پر میاں بیوی، شوہر بیوی کے ساتھ، اور ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، استاد شاگرد کے ساتھ، پیر مرید کے ساتھ، اور ان سب میں ایک دکاندار میں کام کرنے والا نوکر اپنے دکاندار کے ساتھ، ایک امپلائر اپنے اپنے جو مین ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہاں اب معافی طلب کرنے، معافی مانگنے کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہاں معافی مانگے، اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے گا، وہ معاف کر دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آخرت کے میدان میں حساب دینے میں بندے کو آسانی ہوگی کہ اس نے معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی ہو، یعنی یہ دعا کریں، پھر مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف آئیں۔ اب مزدلفہ سے مینا کی طرف آئیں گے، یہ 10ویں ذی الحجہ ہوگی۔ 10ویں ذی الحجہ میں جب مزدلفہ سے نکلیں تو فجر ابتدائی وقت میں پڑھ کر نکلنے کی کوشش کریں اور مینا میں آ جائیں۔ مینا میں آنے کے بعد اب آپ یہاں پر انتظار کریں سورج کے زوال کا۔ سورج کا یہ زوال ہو جائے تو اب کنکریاں مارنے جانا ہے، جس کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکری مارنا۔ آج کے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ تو زوال کے بعد شکریہ، جزاک اللہ۔ زوال سے پہلے آپ سارے لوگوں کی ایک ساتھ اصلاح مشکل ہے میرے لیے۔ صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے، جزاک اللہ۔ میں نے بھرے مجمع میں آل انڈیا حج کمیٹی آف انڈیا اس میں اصلاح قبول کر لی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہی ضرورت ہے حج کے موقع پہ غلطیوں کی معافی چاہنے کا۔ قبول کر لیں کہ اپنی غلطیاں مان لیں۔ غلطیاں جب مان لی جائیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی اپنی غلطی کی معافی چاہے میں اس کی عزت کم نہیں کروں گا، اس کی عزت بلند کروں گا۔ پہلے جب یہ جمرات ہے، کنکریوں کو مارنا، اس میں کیا تصور لایا جا سکتا ہے؟ ایک تاریخی پس منظر ہے، ایک تربیتی پس منظر ہے۔ تاریخی پس منظر وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت الہی سے روکنے والے شیطان کے وسوسے کو، شیطان کے معاملے کو لے کر کنکری ماری تھی کہ شیطان روک رہا تھا کہ آپ اپنے ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بچے کو ذبح کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، تو آپ نے کنکری ماری تھی۔ جب کنکری ماری تو یہ تصور ہمیں ہونا چاہیے کہ شیطان کا وسوسہ جہاں جہاں آئے، اے اللہ ہمیں اسے ڈیفنس کرنے، اس کو توڑنے، اس کو مارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تربیت کر رہا ہے۔ یہ 3 شیطان نہیں ہے، ایک شیطان 3 موقعوں پر 3 جگہوں پر اس نے وسوسے ڈالے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی۔ لیکن آج جس طرح کے وسوسے ہمیں اور آپ کو جن جگہوں پر آتے ہیں، ان میں صرف کنکریوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے مارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ یہ تصور آئے، ایک تاریخی پس منظر آئے، ایک تربیتی پس منظر آئے۔ تربیتی پس منظر یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے جہاں جہاں آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیفینس کریں اور اس کو ختم کریں۔ اور یہ وسوسے کہاں کہاں آتے ہیں اس کی مختلف شکلیں۔ اس تصور کے ساتھ پہلے دن شیطان کو کنکری مار کر پھر مینا آئیں گے۔ بہت سارے حضرات مینا آنے کے بجائے قریب عزیزیہ میں جو ہوٹل ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا فری رہنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے آنے کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں کہ جب کنکریاں ماریں گے اب اس کے بعد حلق کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ حلق کب کرے گا؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قربانی کرنا،
کہ قربانی آپ کی جو ٹائمنگ کے لیے ٹائم دیا گیا رہتا ہے، آپ نے قربانی کے لیے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک ٹائم دیا گیا ہوتا ہے، اس ٹائم کے حساب سے ترتیب سے کرنا ہوتا ہے۔ ترتیب میں یہ ہے کہ آپ کی قربانی کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کے بعد آپ اپنے سر کا حلق کروا لیں، اور یہ حلق کروانے کے بعد حج کے اہم فرائض سے آپ سبکدوش ہو گئے۔ اب احرام کھولنے کی گنجائش بن جاتی ہے۔ احرام کھول کر سادے کپڑے میں آپ اور ہم جمع ہو سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ ہمارے وہ ارکان احرام کی پابندیوں والے ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ احرام کی پابندیوں سے نکلتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ میں ہوٹل پہ جاؤں، مینا سے جن کے قریب ہوٹل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے راستہ معلوم ہے، میں چلا جاؤں گا۔ آپ کو اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقام پر بلایا تو کس لیے بلایا؟ اس لیے کہ ان مقامات پر کھڑے ہو کر تم اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے لیے کچھ مانگو۔ بندہ وہاں بھی سہولت چاہے اور یہ چاہے کہ میں آرام کروں گا ہوٹل میں جا کر، زندگی بھر تو آرام ہی کرتے رہے، ان آراموں کے ساتھ وہاں بھی آرام ہی کرتے رہے، تو پھر حج کا وہ عظیم مرحلہ کتنا فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے نہیں اٹھایا۔ اسی لیے گزارش ہے، مینا سے باہر جانے پر علماء منع فرماتے ہیں کہ مینا کے میدان میں رہیں، مینا سے باہر نہ جائیں اور مینا ہی میں رہیں۔ اب اس دن رہنے کے بعد چاہے تو اس دن آپ طواف زیارت کر لیں، طواف زیارت اس دن بھی کر لے سکتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ ہو تو 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں طواف زیارت کیا جا سکتا ہے۔ اب طواف زیارت 10 دن میں نہیں، 10ویں دن میں نہیں ہو پائے تو 11ویں دن کا ارادہ کریں، اور 11ویں دن میں پھر آپ کو یعنی حاجیوں کو تینوں جمرات کی یعنی تینوں جمرات کو رمی کرنا ہے۔ اور جب تینوں جمرات کو رمی کرنا ہے تو اس میں جو ٹائمنگ دیے ہوئے ہوں اپنی سہولتوں کے حساب سے نکلیں اور تینوں جمرات کی رمی کریں۔ پھر میں کہوں گا کہ نیت کیا کرنی ہے کہ شیطان سے لڑنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے، نفس سے لڑنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ان سے لڑنے کی اور ان سے دفاع کرنے کی تعلیمات ہمیں دونوں قل میں دی گئی ہے، جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں کہی جاتی ہے۔ یہ صرف تدبیروں سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی پڑتی ہے کہ شیطان کے نفس سے کیسے بچا جائے، شیطان کے شر سے کیسے بچا جائے، اور نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے۔ ان تصورات کے ساتھ اس دن کی تینوں دن کی رمی جمرات کریں، پھر مینا میں آئیں، پھر دعاؤں کا وقت ہے، ان دعاؤں سے گزریں۔ پھر تیسرے دن ہے اور تیسرے دن رمی جمرات کرنی ہے، اور رمی جمرات تینوں شیطانوں کی کرنی ہے۔ پھر ان تینوں شیطانوں کی رمی جمرات کرنے کے بعد آپشن ہے، چاہے تو مینا میں رہیں یا پھر اپنے روم پر آ جائیں۔ زیادہ تر لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ روم پر آتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو لوگ نکل گئے ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ روموں پر، اپنے کمروں پر، حرم شریف جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ لیکن اگر سورج غروب ہو گیا تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دن اور رکیں، اور رک کر 13ویں کے شب میں یا 13ویں کے دن میں پھر رمی جمرات کر کے وہ باہر نکلیں۔ عام طور پر نکلنا واجب سمجھ کے لوگ نکلتے ہیں، نکلنا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ نکل سکتے ہیں، اگر نہیں نکلے رکے رہے مینا میں، ایسا نہیں کہ پورے ٹینٹ خالی ہو جاتے ہیں اور آپ سناٹے کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جب یہ نکل جائیں گے تو اب حج کے قریب قریب ارکان پورے ہو گئے، اب روم پر جائیں۔ ماں بقیہ دنوں کے معاملے کو لے کر ہم اور آپ عبادتیں، ریاضتیں، طواف کرنا ہے، عمرے کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول ہیں۔ شاید عصر کی نماز کے لیے گئے ہوں گے، تو میں گزارش کروں گا مولانا سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مدینہ منورہ سے متعلق جو ایک یہ ہے اس کو تھوڑا مخصوص انداز میں ایک 10 سے 15 منٹ کے اندر اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ معزز تربیت کرنے والے حضرات، حج کا ایک مرحلہ اگرچہ حج کے فرائض و واجبات سے نہیں ہے، لیکن مدینہ شریف کی حاضری، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری، یہ ایک خوش عقیدہ مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ جس طرح سے حج کے متعلق یہ باتیں ہم نے سماعت کی ہیں کہ حج کے مقاصد میں سے ایک ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے، رب کی رحمتوں کو بٹورے، اللہ کے فضل کو طلب کرے۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری ہے۔ قرآن پاک کا یہ مفہوم، یہ آیت مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جہاں حضور کی ظاہری حیات پر اس آیت کا مصداق ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد بھی اس آیت کا مصداق ہے کہ بندہ جب گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے، غلطیوں پہ غلطیاں کر بیٹھے، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف میں اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا، وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرے کہ آپ دعا کریں میری مغفرت کی، اور حضور چاہیں اور اس بندے کی مغفرت کو طلب کریں تو اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ ایک مومن کی زندگی کا حصہ ہے اطاعت رسول اور محبت رسول۔ محبت رسول کے بغیر ایک مومن کامل نہیں ہے، اور محبت کا پیدا ہونا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ مختصر سے میں بات کہوں مدینے کے تذکرے میں، جس طرح سے حج کے موقع پہ بندے کو اس احساس کا ہونا ضروری ہے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اور رب سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری سے پہلے حضور سے محبت اس کی ٹوٹ کر ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت تقاضا کرتی ہے ادب کا، محبت تقاضا کرتی ہے احترام کا، محبت تقاضا کرتی ہے تقدس کا، محبت تقاضا کرتی ہے وارفتگی کا، محبت تقاضا کرتی ہے جستجو کا، محبت تقاضا کرتی ہے کہ زیارت کروں، بارگاہ میں رہوں، ادب سے رہوں، ان ساری چیزوں کا تقاضا محبت کرتی ہے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقلی محبت ہوتی ہے، ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ فطری محبت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف دل کا کھینچا جانے میں انسان کا دخل نہیں ہوتا، انسان اس کے متعلق کوشش نہیں کرتا، اس کو فطری محبت کہتے ہیں۔ جیسے ماں کے لیے اپنی اولاد سے محبت، یا باپ کے لیے اپنی اولاد سے محبت، یا خوشبو کو دیکھنے کے بعد آدمی کی دلچسپی بڑھ جانا کہ بہت اچھی خوشبو ہے، کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر دل کھینچا چلا جانا کہ بہت خوبصورت منظر ہے، یہ فطری محبت کی علامتیں ہیں۔ بیٹا لنگڑا پیدا ہو، لولا پیدا ہو، بہرا پیدا ہو، لیکن ماں کا وہ لخت جگر ہے، نور نظر ہے، وہ کوئی قابلیت، لیاقت، حسن و صورت دے کر اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی، اس کی محبت اولاد کے ساتھ فطری ہے۔ ایک عقلی محبت ہوتی ہے کہ فضل و کمال، مجد و شرف بیان کرنے کے بعد کسی اچھائی اور خوبی کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو کپڑے والا کپڑے کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرنے کے لیے کچھ دلیلیں دیتا ہے۔ پہلی دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ کپڑا بہت اچھا ہے، دوسری دلیل دیتا ہے یہ آپ کے لیے مناسب ہے، تیسری دلیل دیتا ہے کہ کم قیمت میں دے رہا ہوں،
چوتھی دلیل دیتا ہے کہ آپ کے لیے اس سے زیادہ رعایت کر دیتا ہوں۔ ان 4 دلیلوں کے بعد کپڑے سے محبت ہو جاتی ہے، بندہ اس کپڑے کو خرید لیتا ہے۔ ایسی محبت کو عقلی محبت کہتے ہیں۔ بندہ مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ فطری محبت نہیں ہے، وہ عقلی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و مجد کو بیان کرنا پڑے گا، فضائل و مناقب کو بیان کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا تذکرہ کرنا ہوگا، رفعت و بلندی کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی کا تذکرہ ہوگا تو محبت پیدا ہوگی، اہل محبت کے درمیان رہنا ہوگا، اہل محبت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی باتیں سننی، حضور کی نعتوں کو سماعت کرنا ہوگا۔ یہی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز حضور نے فرمایا تھا کہ میری محبت اور اہل بیت کی محبت۔ گویا کہ یہ چیز سکھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب بھی حج تربیتی کیمپ ہو، ان تربیت کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مدینے کا تذکرہ کوئی اچھوتا تذکرہ کریں، بالکل انمول تذکرہ کریں کہ مدینے کے ذرے ذرے سے محبت پیدا ہو، مدینے کی آب و ہوا سے محبت پیدا ہو، مدینے کی طرف سفر میں نکلے تو محبت پیدا ہو۔ اس لیے کہ بزرگوں نے مدینے کی آب و ہوا سے محبت کرنے کے بھی تذکرے کیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ سے محبت کرنے والوں کی ایک بڑی داستان ہے۔ ان میں خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد محدثین، سب نے اپنی اپنی محبت کے عجیب نقوش چھوڑے ہیں۔ ماضی قریب ہو یا بعید، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے محبت رکھنے کو ترجیح فرمایا۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کو حرم پاک بنا، اس کو امن والا شہر بنا اور اس میں برکتیں نازل فرما۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا اس کو بھی برکت والی جگہ بنا۔ مدینے شریف کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، مختصر وقت میں گنجائش نہیں، بس اتنی بات تربیت کرنے والوں سے کرتا ہوں کہ ہم اور آپ حضور کی محبت ٹوٹ کر کرنے کی ترغیب دیں، جو قرآن کی آیت، قرآن کا مطالبہ ہے اور حدیث کا تقاضا بھی ہے۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی بارگاہ کے آداب بیان کریں۔ ڈاکٹر اقبال کا لہجہ اس مقام پر اگر ادھار لیتے ہوئے میں ذکر کروں کہ جب انسان کو کسی سے نسبت ہوتی ہے تو نسبت ہونے کے بعد اس کے لیے عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آج میں کوئی غلطی کروں تو ڈر لگتا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے میرے ماں باپ شرمندہ نہ ہو جائیں، میرے گھر والے شرمندہ نہ ہو جائیں، میرا خاندان شرمندہ نہ ہو، یا جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ شرمندگی کا باعث نہ بن سکے، کیونکہ انسان اپنی عزتوں کے ساتھ سب کی عزتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں نے، علماء نے، ائمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت بحیثیت امتی ہونے کے بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ جس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کر کے بندہ پہنچتا ہے تو وہ شرمسار ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اسی طرح سے بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائے جانے کے لائق وہ بندہ ہے یا نہیں، کہ جب گناہ گار بھی ہو، معصیت کار بھی ہو، نافرمان بھی ہو تو حضور کے امتی کہلائے جانے کے معاملے میں وہ شرمندہ ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اس تصور کو یوں پیش کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذرہائے من تو پنہا پذیر، گر حسابم روز محشر ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پذیر۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا کہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے اور میں محتاج ہوں، میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، میدان محشر تو حساب لے گا، میری گزارش ہے کہ تو میدان محشر میرا حساب نہ لے، اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے بچا کر میرا حساب لے۔ کس طرح سے اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں کہ بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کے اعتبار سے جب میں پیش کیا جاؤں میدان محشر، میرے نامہ اعمال کھولے جائیں اور گناہ کا ایک انبار ہو، تو پھر میں کیسے نبی کا امتی کہلائے جانے کا لائق ہو جاؤں گا۔
یہ آداب و ادب و احترام ہم بتائیں ان لوگوں کو کہ مدینے کی فضاؤں میں برکتیں رکھی گئی ہیں، مدینے کی فضاؤں میں شفا رکھا گیا ہے، اور وہ سرزمین مدینہ بالخصوص وہ جگہ جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ مٹی کائنات کی مٹیوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے کہ اس مٹی سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگا ہوا ہے، اس سے مس ہونے سے وہ مٹی دنیا کی سب مٹیوں سے سب سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے۔ ہواؤں کو، زمین کو، تذکرے کو، سب کو وہ اہمیت دیں۔ اب مدینے کی فضاؤں اور ہواؤں کے تذکرے میں ایک واقعہ ذکر کر دوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اجنبی آتا ہے مدینے کی سرزمین پر، اور اس سے ایک ناحق قتل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص غلطی سے کسی کا قتل کر دیتا ہے، اور اسلامی ریاست میں قتل کے بدلے اس کی سزا قتل قرار دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص پیش کیا جاتا ہے تو آپ اسے قتل کی سزا دیتے ہیں، لیکن وہ شخص معذرت چاہتا ہے کہ یہ قتل خطا ہے، لیکن ثابت نہیں ہو پاتا۔ وہ شخص کی ایک آرزو رہتی ہے کہ میں دوسرے علاقے سے آیا ہوں، اجنبی ہوں، اگر میں یہاں قتل کر دیا گیا تو میرے علاقے کے بہت سارے مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے، مجھے اتنا موقع دیجیے کہ میں اپنے علاقے پہ جاؤں اور جا کر جن کا لین دین کرنا ہے وہ سب دے کے کر کے آ جاؤں، مجھے 3 دن کا وقت دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی تمہاری ضمانت دے دے تو میں تمہیں ضمانت پر رہا کر دوں، 3 دن کی مہلت دے دوں۔ جب لوگوں کے درمیان وہ شخص پہنچتا ہے کہ کوئی میری ضمانت دے دے تو کوئی شخص آگے نہیں آتا ہے، کوئی قریب نہیں جاتا ہے۔ ضمانت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ شخص نہ آئے تو اس کے بدلے یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ ایسا گمبھیر مسئلہ کون اٹھا سکتا ہے؟ انہی درمیان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن میں واپس آ جائے گا۔ پھر وہ شخص وہاں سے نکلتا ہے، 1 دن گزرتا، 2 دن گزرتے، تیسرا دن آخر ہونے لگتا ہے۔ سارے لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا، ایک اجنبی آدمی جس کی کوئی شناخت اور پہچان نہیں، جس کے ملنے ملانے کا کوئی تعلق آپ کے پاس نہیں، جس کے دوبارہ آنے کی کوئی امید نہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا ہے آپ ایسا بھلا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے کہ وہ شخص لوٹ کے آئے گا۔ تیسرے دن کی مدت تھی، تیسرے دن کے اخیر وقت میں وہ شخص واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی۔ آپ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سزا دینے سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں، موقع تھا تمہیں اپنی جان بچانے کا، کوئی تمہیں جانتا پہچانتا نہ تھا، تم نکل بھی جاتے تو تم سے کوئی پوچھتا نہ تھا، کیا وقت پڑا کہ تم واپس پلٹ آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک وقت میں سوچا کہ مجھے کوئی اجنبی شخص ضمانت دے دیا ہے، میں واپس نہ بھی جاؤں تو میرا کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے، لیکن میں پھر سوچا کہ اجنبی شہر میں کسی نے میری جان کی ضمانت دی ہے، میں اگر اس کے ساتھ دھوکہ کروں گا تو کل قیامت تک کوئی آدمی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ میں اس نظریے سے واپس پلٹا اور میں واپس آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، اے ابو ذر، تم نے کس بیس پر ضمانت دے دی ایک اجنبی شخص کے پاس جس کا کوئی آدھار کارڈ، راشن کارڈ تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں آج کی تمثیل میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی علامت اس کی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تم نے کس بنیاد پر ضمانت دیتی؟ تو یہ جملے ہمیں اور آپ کو سننے کے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میرے رسول کا مدینہ ہے، اگر اس شہر سے کوئی شخص امان مانگے اور کوئی امان نہ دے تو کل میدان محشر میں پہنچوں گا تو میرے حضور کہیں گے کہ میرے شہر میں کوئی امان مانگتا ہے اور کوئی امان دینے والا نہیں۔ اس شرمساری سے میں نے اس کو امان دے دی تھی، میں نے اس کو ضمانت دے دی تھی۔ تو جب یہ دونوں باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سزا تمہاری مقرر کر دی جاتی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد جو شخص قتل کر دیا گیا تھا اس کے گھر والے آئے، کہا کہ تمہاری جان کا خیال کر کے یہ اجنبی شخص واپس آتا ہے اور اس اجنبی شخص کا خیال کر کے تم ضمانت دیتے ہو، آج ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ اپنے مقتول کی سزا کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقتول کی سزا معاف کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ضمانت دی تھی وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی عظمتوں کو دیکھ کر ضمانت دی تھی۔ اگر یہ عظمتیں بیان کر دی جائے
تو مدینے کا ادب و احترام بھی رہے گا, اس کی عظمتیں بھی رہیں گی. ڈاکٹر اقبال نے کتنے اچھے لہجے میں کہا تھا کہ کئی اشعار ڈاکٹر اقبال نے اس معاملے میں کہے ہیں جو حضور کی نعت کہلاتے ہیں. تو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے نعت شریف کی کثرت کروائی جائے, درود شریف کی کثرت کرائی جائے, فضائل و مناقب بیان کیے جائیں, اس لیے کہ یہ حضور کی محبت کا پیدا کرنا کوئی فطری نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ پکا سچا عاشق رسول بن جائے گا, محبت رسول کے اس کے چراغاں جلنے لگیں گے. یہ پیدا کرنے پڑتے ہیں, تعریفیں بیان کرنی پڑتی ہے, فضل و مجد بیان کرنا ہوتا ہے. اور اس فضل و مجد کا ایک طریقہ ہے کہ حضور کی بشری زندگی کو زیادہ نہ بیان کریں, حضور کی محبوب والی زندگی کو زیادہ بیان کریں. ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی ہے, اور ایک حضور کو اللہ نے جو محبوبیت عطا فرمائی ہے وہ ہے. اگر محبوبیت والی صفت بیان کریں گے تو محبت پیدا ہوگی, بشری والی صفت بیان کریں گے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسرے بشر کو سامنے لا کر فضیلتوں کو آگے کر دیا جائے. وہ اس انداز سے ایک تمثیل بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں.